وزیراعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی کی ملاقات بلاول بھٹو نے وفاقی بجٹ پر پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہ لینے کا معاملہ وزیراعظم کے سامنے رکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو وفاقی بجٹ کے حوالے سے اعتماد میں نہ لینے پر بلاول بھٹو کا سخت برہمی کا اظہار۔ وزیراعظم سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، پیپلز پارٹی نے معاہدے کے تحت حکومت کی حمایت کی اور حکومت نے معاہدے پر عمل درآمد نہیں کیا۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے راستوں کو محدود کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم کا بلاول بھٹو کے بیشتر نکات سے اتفاق، معاملات کے حل کے لیے کمیٹیز تشکیل دے دی۔ پیپلز پارٹی اور حکومت کی کمیٹیز آج ملاقات کر کے معاملات کو آگے بڑھائیں گی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی رہنماؤں کے ایک دوسرے کو طعنے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی نہ ہوتی تو پوری نون لیگ جیل میں ہوتی۔ پیپلز پارٹی کے 45 اراکین نون لیگ کی لائف لائن ہیں۔ مسلم لیگ نون کے محسن شاہ نواز رانجھا نے جواب دیا کہ اگر اقتدار گیا تو ہم اکیلے ہی نہیں، پیپلز پارٹی بھی اڈیالہ جائے گی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ساس بہو کے رشتے کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ عوام اور پاکستان کے مستقبل کے خلاف ہے۔ لندن پلان کے ذریعے معیشت کو ڈی ریل کیا گیا۔ 50 سالہ دور میں سب سے کم سرمایہ کاری ہوئی۔ مزید کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے معیشت کو نقصان پہنچایا گیا۔ موجودہ حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے۔ IMF کے ساتھ دوسرے پروگرام میں حکومت جا رہی ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے صاف صاف بتا دیا کہ دیگر سٹیک ہولڈر سے بات کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ملاقاتوں میں رویہ کچھ اور ہوتا ہے، میڈیا کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ طارق کہتے ہیں کہ وہ تفریح کے لیے گریڈ اسٹیشن نہیں جائیں گے۔ 4 بٹن اوپر نیچے کرنے سے بجلی بحال نہیں ہوتی۔ انہوں نے سول نافرمانی کر کے بجلی کے بل نہیں جلائے تھے۔ معاملات کو مل بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ دھمکی، وزیر اعلیٰ کا دھمکی دینے کے سوا کوئی کام نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری سیاسی مخالفین پر برس پڑی۔ کہتی ہیں ملک میں کچھ ایسے عناصر ہیں جو معیشت آگے بڑھتے نہیں دیکھ سکتے۔ پنجاب میں خوشحالی اور ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ عید کے دنوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق نے کہا، عید پر صفائی کے بہترین انتظامات کیے گئے۔ خیبر پختونخوا میں گریڈ اسٹیشنز پر دھاوے، احتجاج اور دھمکیاں بھی لوڈ شیڈنگ کم نہ کرا سکے۔ پشاور اور دیگر شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا پرانا شیڈیول۔ مختلف علاقوں میں 12 سے 18 گھنٹوں تک بجلی کی طویل بندش جاری۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور معاملات مذاکرات سے حل کرنے پر راضی ہو گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں رابطہ علی امین گنڈا پور نے تحفظات سے آگاہ کیا۔ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ پر اگلے 2 روز میں مشاورت اور مذاکرات پر بھی اتفاق۔ الیکشن ٹرائیبونلز کی تشکیل کا فیصلہ معطل کرنے کی الیکشن کمیشن کی استدعا مسترد۔ سپریم کورٹ نے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ 3 رکنی کمیٹی کو بھجوا دیا۔ پی ٹی آئی کے 9 امیدواروں کو فریق بنانے کی استدعا منظور۔ اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری۔ وکیل الیکشن کمیشن کی لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے پر حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، سلمان اکرم راجہ حکم امتناع جاری کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت کے لیے روک نہیں رہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بطور جج سپریم کورٹ پیر کو حلف لیں گے۔ الیکشن کمیشن کیسے صدارتی آرڈیننس بنا رہا ہے؟ ریٹائرڈ ججز کا قانون کب بنایا گیا؟ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے تبدیلی کیسے کی جا سکتی ہے؟ پارلیمان کے قانون کے بعد آرڈیننس کیسے لایا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدارتی آرڈیننس پر سوالات اٹھا دیے۔ ریمارک دیے، کیا پاکستان میں ہر چیز کو متنازع بنانا لازم ہے؟ انتخابات کی تاریخ پر بھی صدر مملکت اور الیکشن کمیشن میں تنازع تھا۔ کیا چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن کا ملنا منع ہے؟ دونوں بیٹھ جاتے تو ٹرائیبونلز کے تنازع کا کوئی حل نکل آتا۔ یہاں پارلیمنٹیرینز ایک دوسرے کو احترام نہیں دیتے، ایک دوسرے کے لیے گالم گلوچ ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ احترام ہو۔ چیف جسٹس نے سماعت کا حکم نامہ بھی لکھوا دیا۔ خانیوال میں نرس کی گرفتاری اور ساہیوال واقعے کے خلاف پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں ہڑتال۔ نرسز نے لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا۔ حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین نے گرفتار نرس کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ پولیس کی بھاری نفری وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر موجود رہی۔ لیڈیز پولیس اہلکار اور قیدیوں والی وین بھی منگوائی گئیں۔ ادھر لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد میں سرکاری اسپتالوں کی OPDs بند۔ دور دراز سے آئے مریض خوار ہونے لگے۔
کوئٹہ کے نواحی علاقے کے پکنک پوائنٹ سے 10 افراد اغوا کر لیے گئے۔ ڈی جی لیویز کے مطابق مسلح افراد شناختی کارڈز چیک کر کے 10 افراد کو لے گئے۔ ملکیوں میں ایک کسٹم اہلکار سمیت پنجاب کے شہری شامل ہیں۔ کسٹمز حکام کی جانب سے بھی ایک اہلکار کے اغوا کی تصدیق کر دی گئی۔ صدر مملکت آصف زرداری کی زیر صدارت بلوچستان کی امن و امان کی صورتحال سے متعلق گوادر میں اجلاس۔ صدر مملکت نے کہا کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانا ہوگی۔ دہشت گرد عناصر کو سزا دلانے کے لیے استغاثہ کے نظام کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز احمد بگٹی شریک ہوئے۔ وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگو، ایم پی اے مولانا ہدایت الرحمان سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی بھی اجلاس میں شرکت۔ کالی گھٹائیں، ٹھنڈی ہوائیں، لاہور سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بادل برس پڑے۔ شہر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، گرمی کی شدت میں کمی، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ شیخوپورہ، سیالکوٹ، گجرات، جہلم میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ برسات۔ پشاور، دیر، بنوں اور آزاد کشمیر میں بھی جلد تھل ایک ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 22 جون تک جاری رہے گا۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارشوں کی پیش گوئی۔ اس بار مانسون میں معمول سے زیادہ بادل برسیں گے، سیلابی صورتحال ہوگی۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی۔ موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ مانسون بارشیں جون کے آخر سے شروع ہوں گی۔ بھارت میں پری مانسون کے اثرات پاکستان پر بھی پڑتے ہیں۔ 27 جون سے 4 جولائی تک کراچی سمیت جنوبی سندھ میں معمول سے زائد بارشوں کا امکان۔ سیلاب سے پاکستان کو 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ جو نقصان ہوا اس کا ازالہ آئندہ سالوں میں بھی نہیں ہو سکے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا NDMA کے پروجیکٹ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر میں خطاب۔ کہا سیلاب سے سب سے زیادہ سندھ متاثر ہوا، کروڑوں لوگ پانی میں گھرے ہوئے تھے۔ وفاق نے 100 ارب روپے سیلاب متاثرین کی بحالی پر خرچ کیے۔ NDMA کو جو وسائل درکار ہوں گے وہ دیں گے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں دوست ممالک نے بھی امداد فراہم کی۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد واپسی کا سفر۔ پاکستانی حجاج کرام کی واپسی شروع۔ PIA کی پہلی پرواز 170 حجاج کرام کو لے کر کراچی پہنچ گئی۔ وزارت مذہبی امور کی دوران حج 35 پاکستانیوں کے انتقال کی تصدیق۔ DG حج عبدالوہاب سومرو کا کہنا ہے کہ 18 جون تک 9 پاکستانی حجاج جاں بحق ہوئے۔ 20 پاکستانی حجاج کی اموات مکہ میں جبکہ 6 کی مدینے میں ہوئیں۔ عازمین کو بے یار و مددگار چھوڑنے کے سوشل میڈیا الزامات بے بنیاد قرار دے دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مکہ مکرمہ میں حجاج کرام کی شہادتوں پر اظہار